اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ درس کا پڑھ لینا ہی فقط اہم نہیں ہوتا بلکہ اس درس کو کما حقہ سمجھنا اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل کرنا۔ جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں بارہا آپ کی خدمت میں کہا جا چکا ہے کہ یہ محقق ہلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور چونکہ فقہ استدلالی کے لیے ایک اہم قدم آپ کا بڑھاتی ہے، یعنی کہ آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد استدلال کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور آپ کے لیے پھر آگے کی کتاب خاص طور پہ اللمعۃ الدمشقیہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کا پڑھنا نہایت آسان ہوگا۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان میں عموماً فقط ایک ان کا بتایا ہوا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، قیل کے ساتھ میں کہیں دو مسئلے سامنے آتے ہیں، تیسرا مسئلہ سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی رائے هو الاظہر هو الاشبہ هو الاحوط یا مختلف اور الفاظ کے ذریعے اس میں موجود ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محقق ہلی کی رائے کیا ہے، وہاں یہی معلوم ہوتا ہے کہ محقق ہلی کے علاوہ باقی اور علماء کی بھی رائے کیا ہے، یعنی کہ یہ آپ کو اجتہاد کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ کیفیت کہ آپ معصوم کی بیان کردہ احادیث کو کما حقہ سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کو صحیح طور کے اوپر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ اس کو پڑھنے والا انسان بہت سے فوائد کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہت اہم کتاب ہے شرح، اس کا نام ہے جواہر الکلام، 30 جلدوں کے اندر اس کی شرح ہے وہ، تو اس میں اس کتاب کے پڑھنے کے بڑے فوائد لکھے گئے۔ انشاءاللہ کچھ چیزوں کو انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، فی الحال جہاں سے درس شروع ہو رہا ہے اس درس کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ وَوَقْتُ الْإِمْسَاكِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي وَوَقْتُ الْإِفْطَارِ غُرُوبُ الشَّمْسِ وَحَدُّهُ ذِهَابُ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الْإِفْطَارِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ۔ گفتگو چل رہی ہے وقت امساک کب ہے، امساک کا وقت کب ہے، کب سے آپ کریں گے؟ کہ طلوع الفجر الثانی، جب فجر ثانی کا طلوع ہو جائے تو اس وقت سے امساک کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امساک میں رکنا، یعنی کہ جو جن چیزوں سے رکنا روزہ کہلاتا ہے ان چیزوں سے رکنا طلوع فجر ثانی سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ فجر دو قسموں پر منقسم ہے، ایک فجر کاذب کہلاتی ہے جو فجر اول ہوتی ہے، دوسری فجر صادق کہلاتی ہے جو فجر ثانی کہلاتی ہے۔ کیسے؟ اس کو آپ روزانہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ایک دم سے مشرق کی طرف سے تھوڑی سی نور پیدا ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے پھر ایک مرتبہ سیاہی آ جاتی ہے، تو اس پہلے والی کو طلوع فجر کاذب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر تاریکی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ نور پھیلنا شروع ہوتا ہے اور وہ پوری کائنات کو اپنے لپیٹے میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو فجر ثانی، جس کے بعد میں کوئی سیاہی نہیں ہوتی ہے، تو وقت امساک وہیں سے ہوتا ہے جب فجر ثانی کا طلوع ہو جائے۔ اور وقت الافطار غروب الشمس، وقت افطار کیا ہے؟ غروب شمس ہے، شمس کا غروب ہو جانا یہ وقت افطار ہے۔ وحدہ، اب سوال یہ کہ نا یہ اس کا غروب شمس کا حد کیا ہے، حد کیا ہے، محدود کیسے کریں گے؟ وحدہ ذہاب الحمرہ من المشرق، مشرق سے آنے والی ایک حمرے کو، یعنی کہ وہ شفق جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، وہ لالی جو مشرق سے طلوع ہو رہی ہے وہ چلی جائے، ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی غروب شمس ہو چکا ہے۔ یعنی کہ شمس کا نظروں سے اوجھل ہونا ہی غروب نہیں ہے، بلکہ اس کے وہ اثرات جو مشرق سے وہ بھی ختم ہو جائیں۔ وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الْإِفْطَارِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، اور مستحب ہے کہ افطار میں اتنی تاخیر کی جائے حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، کہ انسان مغرب کی نماز بھی ادا کر لے، ٹھیک ہے نا، مغرب کی نماز بھی پڑھ لے۔ الا، مگر یہ کہ ان تنازعہ نفسہ، الا یہ کہ اس وقت یہ استحباب ختم ہو جائے گا کہ وہ اس کا نفس اس سے تنازع کر رہا ہے، یعنی کہ فرض کیجئے آپ گرمی کے روزے ہیں، بہت پریشان ہیں، آپ نماز پڑھیں، خضوع خشوع ختم ہو جائے گا، آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو افطار ملنا ہی چاہیے،
کچھ کھانے کو ملنا ہی چاہیے. اب نفس چونکہ آگے تقاضا کر رہا ہے، تنازع کر رہا ہے، اس صورت میں وہ استحباب ختم ہو جاتا ہے. ورنہ مستحب یہ ہے کہ جب تک کہ نماز مغرب نہ پڑھ لیں آپ، اس وقت تک افطار نہ کریں، اتنا تاخیر کریں کہ نماز مغرب پڑھ لیں. ٹھیک ہے. او یکون من یتوقعہ للافطار، یا یہ کہ آپ کا نفس تو تقاضا نہیں کر رہا ہے کہ کچھ چاہیے، لیکن کچھ لوگ مہمان، کوئی ایک مومن بندہ مومن بیٹھا ہوا ہے جو اس انتظار میں کہ آپ آئیں تو وہ تناول کرے. بندہ مومن کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے، بڑی حیثیت ہے، بڑا وقار ہے اس کا. اگر وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے تو اللہ نے اپنے استحباب کو واپس کر لیا. ہم اپنا استحباب پیچھے کر لیں. آپ کا کام یہ ہے کہ جو مومن آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے افطار کے وقت میں، آپ نماز مغرب بعد میں پڑھیے گا، پہلے اس کے انتظار کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کے تناول فرمائیے. او یکون من یتوقعہ للافطار، کہ وہ بیٹھا ہوا ہو، ایک من موجود ہو، یتوقعہ جو توقع کر رہا ہو للافطار، افطار کی. بات واضح ہو گئی نا؟ افطار کے لیے کوئی شخص جو ہے انتظار کر رہا ہو. الثانی فی الشروط، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروط سے متعلق ہے. وہی قسمان، شروط دو قسموں پر محیط ہیں. الاول القسم الاول، پہلی قسم ما باعتبارہ یجب الصوم، وہ تمام شروط جن کی بنیاد پر روزہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک. وہو سبعہ، وہ قسم اول والے جو ہیں 7 ہیں. بلوغ، پہلا بالغ ہونا، وکمال العقل، عقل کا کامل ہونا، فلا یجب علی الصبی، لہذا بچے کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوتا، ولا علی المجنون، نہ ہی مجنون کے اوپر واجب ہوتا، الا ان یکملا، ہاں اگر وہ دونوں کامل ہو جائیں، یعنی کہ صبی بالغ ہو جائے، مجنون عاقل ہو جائے. کب؟ قبل طلوع الفجر، طلوع فجر سے پہلے ہو جائیں. فرض کیجئے 6 بجے صبح کو طلوع فجر ہوتی ہے اور وہ 6:30 بجے ہو رہے ہیں، تو اس دن کا روزہ ساقط ہے ان سے. بات واضح ہوئی؟ وہ طلوع فجر 6 بجے 5:30 بجے ہو جائیں، وہ 5:45 بجے ہو جائیں، دونوں کامل ہوئے، اب ان کے اوپر جو ہے روزہ رکھنا واجب ہوگا. وَلَوْ كَمَلَ بَعْدَ طُلُوعِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْأَظْهَرِ، لیکن اگر وہ دونوں کامل ہوتے ہیں بعد طلوع الفجر، طلوع فجر کے بعد دونوں کامل ہوتے ہیں، لم یجب علی الأظہر، بربنائے قول اظہر کے ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. وَقَضَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ، اسی حکم میں مغمى علیہ بھی آتا، مغمى علیہ جس پر اغماء، بے ہوشی طاری ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ وقیل، ایک قول یہ بھی ہے، کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ ان نوا الصوم قبل الاغماء، اگر اغماء سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی ہے، صح، تو اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن مگر قیل کے ساتھ میں ہے، قیل کا مطلب ہی مجہول ہے، غیر مجہول ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَّا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاء، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ اس نے اغماء سے پہلے روزے کی تو اس کے اوپر قضا واجب ہے. لیکن اگر وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ، پہلا قول ان کے نزدیک زیادہ بحاصل ہے، مناسب ہے. ٹھیک ہے. کتنی بات گزری؟ ایک بلوغ، دوسرے کمال عقل، دو چیزیں گزری ہیں. اب تیسری بندی وَالصَّحَّةُ مِنَ الْمَرْضِ، اور جناب علی مرض سے صحت اور سلامتی. فَإِن بُرِئَ قَبْلَ الزَّوَالِ، اب اگر کوئی اپنے مرض سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے زوال سے پہلے، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ، اور اس نے کچھ تناول نہیں کیا صبح سے، وَجَبَ الصَّوْمُ، تو صوم واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر. وَإِن كَانَ تَنَاوُلْ، اگر تناول کر چکا ہے، کچھ کھا چکا ہے، أَوْ كَانَ بُرْءُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ، یا یہ کہ وہ بری و ذمہ ہو رہا ہے، شفایاب ہو رہا ہے وہ مگر زوال کے بعد، امسک استحباباً، تو مستحب ہے کہ وہ امساک کی منزلوں پر رہے، یعنی کہ تمام چیزوں سے دور رہے وہ. وَلَزِمَهُ الْقَضَاء، لیکن اس کا روزہ کے قضا کرنا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، 3 گزرے. وَالْإِقَامَةُ، چوتھی شرط ہے اقامے کی، یعنی انسان مقیم ہو، مسافر نہ ہو. او حکمها، یہ کہ اقامہ نہیں ہے لیکن اقامے کے حکم میں ہے، یعنی کہ 10 دن کی نیت سے فرض کیجئے. فلا یجب علی المسافر، لہذا مسافر کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. ولا یصح منہ، اور نہ ہی اس سے صحیح ہے، نہ تو وجوب اس کے اوپر ہے اور نہ وہاں صحیح بھی نہیں ہے. بل یلزمہ القضاء، بلکہ اس کے اوپر قضا لازم ہے، قضا ضروری ہے. ولو صام لم یجزہ مع العلم، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے تو لم یجزہ مع العلم، اگر اس کو پتا تھا کہ روزے سفر کے عالم میں رکھنا واجب نہیں ہے پھر بھی رکھ رہا ہے، لم یجزہ، تو اس سے مجزی نہیں ہوگا. مجزی کا مطلب یہ ہے
کہ اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. وَيُجْزِيهِ مَعَ الْجَهْلِ، لیکن اس کو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے تو اس صورت میں جہالت کی بنیاد کے اوپر اس سے وہ روزہ مجزی ہو جائے گا. وَلَوْ حَضَرَ بَلَدَهُ، اب اگر کوئی اپنے شہر میں حاضر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، او بلدن، یا ایک ایسے شہر میں حاضر ہوا یعظم فیہ الاقامہ 10 ایام، جس کے اندر اس نے عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے کہ وہ 10 دن کا اقامہ کرے گا، یعنی 10 دن وہاں ٹھہرے گا، رکے گا. کان حکمہ حکم برء المریض فی الوجوب وعدمہ، تو یاد رکھیے روزے کے واجب ہونے اور روزے کے واجب نہ ہونے کے سلسلے میں اس کا حکم وہی ہے کہ جو مریض کے اپنی مرض سے شفایابی کا حکم تھا. کیا تھا کہ اگر وہ زوال سے پہلے بری ذمہ ہو گیا، تناول نہیں کہ تو روزہ رکھنا واجب ہے. ایسے یہاں پر یہ اگر یہ اپنے شہر میں زوال سے پہلے آ گیا اور تناول نہیں کیا تو اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ دوسری بات کیا، اگر تناول کر چکا تھا، یہ زوال کے بعد پہنچا ہے، تب استحبابی اعتبار سے اس کے اوپر قضا اس کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. وفی حکم الاقامہ کثرۃ السفر، اب ایک بات اور بھی کہ اقامے کے حکم میں کچھ لوگ آتے ہیں. کون کون سے آتے ہیں اب یہ بتا رہے ہیں. وفی حکم الاقامہ کثرۃ السفر، جو سفر میں کثیر السفر ہوں وہ بھی حکم اقامہ میں آتے ہیں، جیسے کالمقاری والملاح وشبہہما. مقاری جو اپنے سواری کو لے کے چلتا ہے، گزشتہ زمانے کے اندر، آج کے بعد ٹیکسی ڈرائیور سمجھیے آپ. مقاری کا مطلب ٹیکسی ڈرائیور، جس کی ٹیکسی بھی ہے اور وہ ٹیکسی کو ساتھ میں لے کے چل رہا ہے. کل تک کیا تھا، وہ اونٹ ہوتا تھا کچھ لوگوں کا، تو ہاں چلیے بسم اللہ بیٹھیے آپ، وہ بٹھایا خود لے کے چل رہے ہیں آرام سے، تو مقاری کہلایا کرتے تھے. سائق جو ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں ملا، ہاں صاحب سفینہ، احسنتم، یہ تو ملا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ ملا ہے، جو صاحب. وشبہہما، یہ ان کے ایسا ہے جس کا فرض کیجیے جس کا کام ہی سفر میں ہو جائے. کوئی تاجر ہے فرض کیجیے، تجارت کرنے والا ہے فرض کیجیے، ٹھیک ہے نا. ما لم یحصل لهم الاقامہ 10 ایام، مگر کب، جب ان کو 10 دن کا کہیں اقامہ حاصل ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی حکم مقیم میں ہی رہیں گے، اس میں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا. کتنی بار گزر چکی ہیں نا پہلی 4 چیزیں گزر چکی ہیں: بلوغ، کمال عقل، صحت من المرض، اور اقامہ وفی حکمہا. والخلو من الحیض والنفاس، اور جناب علی خالی ہونا حیض و نفاس سے، یعنی حیض و نفاس سے خالی ہونا بھی ضروری ہے. فلا یجب علیہما، لہذا ان دونوں کو، کس کے اوپر، یعنی حائضہ اور نفسہ کے اوپر جو ہے روزہ واجب نہیں ہے. ولا یصح منہما، اور نہ ہی ان سے صحیح بھی ہوگا. ٹھیک ہے. وعلیہما القضاء، اور ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ قضا کرنا واجب ہے، یعنی کہ وہ تو بلوغ 1، کمال عقل 2، صحت 3، اقامہ 4، ما فی حکم الاقامہ 5، ملا آپ کے خلو من الحیض 6، اور خلو من النفاس 7. یہ 7 شرطیں ہو گئیں جن کی بنیاد کے اوپر روزے کا رکھنا صحیح تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین.